کامیابی کے چانسز کی کم ہوتی چلی جائے گی آگے. صحیح. ساتھ میں یہ بتائیے گا کیونکہ دھرنے اور جلسے کا جو معاملہ ہے یہ الگ ہوتا ہے. جلسوں میں تو لوگ آ جاتے ہیں اور کیونکہ گھنٹے 2 گھنٹے یا 4 سے 5 گھنٹے تک ہوتے ہیں، کیونکہ دھرنا تو آپ کو ایک طویل وقت کے لیے رہنا ہے، وہاں پر موجود رہنا ہے، حاضر رہنا ہے. جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوگا آپ نے کارکنان نے نہیں جانا ہے. تو اس حد تک پہلے والے دھرنے کے اندر اگر کمپیریزن بھی کیا جائے تو یہ بات تو کہیں نہ کہیں حد تک تو سامنے آئی تھی کہ مکمل بڑی حد تک کافی چیزوں کی سپورٹ بھی حاصل رہی ہے سابق وزیر اعظم کو، لیکن اس بار تو وہ چیزیں بھی نہیں ہیں، وہ عنصر بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کارکنان اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ موجود رہیں گے، جائیں گے نہیں جب تک الیکشن اناؤنس نہ ہو جائے؟ رضا بھائی، میرے پاس آپ کے لیے، پوری قوم کے لیے، اس ملک کے اصلی مالکان کے لیے، اسٹیٹ ایجنٹوں کے لیے، پلاٹ خوروں کے لیے، شراب خوروں اور حرام خوروں کے لیے، علامہ اقبال کے شاہینوں اور پٹواریوں کے لیے اس سے زیادہ دھماکہ دار اور تہلکہ خیز خبریں موجود ہیں. اس ملک میں اگر آج تک انقلاب نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب کے سب سے اہم عناصر غیر موجود رہے ہیں. خونی انقلاب کے لیے بھوک اور افلاس سب سے بنیادی عناصر ہوا کرتے ہیں، اور انقلاب کے اگر آپ عناصر پر غور کریں تو بھوک ہے، افلاس ہے، ناانصافی ہے، اخلاقی زوال ہے، اور اس کے بعد ایمان اور ضمیر ہے. تو آپ یقین مانیے کہ اس ملک میں آج تک بھوک اور افلاس ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھی. لوگوں کی روزمرہ کی بھوک کا انتظام کر لیا جاتا تھا. حکمران اور وہ طبقہ جو اس ملک پر پچھلے 70 سال سے حکومت کر رہا ہے وہ یہ مد نظر رکھا کرتا تھا کہ لوگ اگر گوشت سے روٹی نہ کھا سکیں تو کوئی بات نہیں، لیکن دالوں سے پیٹ بھرنے کا انتظام رہے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اب صورتحال اس نہج پر پہنچ رہی ہے کہ اس ملک کے دروازوں پر خونی انقلاب دستک دے رہا ہے. میں نے ابھی ایک انتہائی اہم رپورٹ پڑھی ہے جس کے مطابق گندم کے ذخائر پاکستان میں بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور ہم اس سال شدید قحط کا شکار ہو سکتے ہیں. ہمیں کم از کم 2 سے 3 ملین ٹن گندم کی خرید کی فوری طور پر ضرورت ہے، ورنہ اس بار ہم سنگین ترین صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں. لیکن جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں وہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کی توجہ اصل مسائل کی طرف نظر نہیں آ رہی، اور اگر صورتحال اسی بے حسی کا شکار رہی تو بہت جلد پاکستان بہت سنگین صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے. اور ہمارے ہاں آٹے کے لیے اور خوراک کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں شاید بہت سنگین صورتحال پیش آنے والی ہے. صحیح. اچھا مجھے ساتھ میں بتائیے گا، آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خونی انقلاب کو لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیں، جس وقت لیڈر لیس انقلاب ہوا کرتے ہیں تو نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے. اب ایک طرف عمران خان اپنی جدوجہد کو لے کر چل رہے ہیں، دوسری طرف بھوک، تیسری طرف آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد بھیک کا کٹورا پھیلانے کے بعد اس کٹورے میں مفتاح اسماعیل صاحب کو انہوں نے کچھ بھی عنایت نہیں کی. وہ آئی ایم ایف گئے اور یہ کہا گیا کہ $900 ملین کا ریلیف مل گیا. ان کو $9 بھی آئی ایم ایف نے نہیں دیے ہیں. ان کو ایک طویل فہرست تھما دی گئی ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، پہلے آپ جائیے اپنا ہوم ورک کیجئے، پھر ہم اپنا ایک وائس رائے بھیج رہے ہیں، وہ معائنہ کرے گا اور اس کے بعد آپ کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. ملک کی صورتحال اس قدر
संगीन है कि आप अगर जाकर IMF के दर पे भी खड़े होते हैं तो आपको कोई $1 बिलियन कर्जा देने को तैयार नहीं है। यही शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये 4 दिन पहले असेंबली में खड़े होकर कहते रहे हैं कि भाई मुल्क की इस सूरत हाल में IMF के सामने भीख मांगने जाना बहुत बुरी बात है और हम सूबों से अरेंजमेंट कर लेंगे, 180 अरब रुपए के लिए आप मुल्क की तौकीर को दांव पर मत लगाएं। ये मैंने खुद सुना है शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू। और अभी उन्हें हुकूमत संभाले 4 दिन नहीं गुजरे कि उन्होंने आदमी भेज दिया जो IMF के सामने सर्वसजूद होने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाया। तो आप समझें कि मुल्क की सूरत हाल कितनी संगीन है। एक तरफ मैंने आपको बता